الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے 14واں سپارہ سورہ النحل کی ایک آیت جو تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے زیادہ احکام ہیں جو صادر فرمائے ہیں. ان احکام میں سے ایک حکم ہے عدل اور انصاف کرنے کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم تو عام عمومی طور پہ ہے. ہر مسلمان کو، وہ خاوند ہے، وہ بیوی ہے، وہ رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، آجر ہے، اجیر ہے، ہمسایہ ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، وہ ڈاکٹر ہے، مریض، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کو کہا ہے کہ عدل اور انصاف کی زندگی گزاری جائے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے. ایک حکم ہے عام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک حکم جو ہے وہ خاص کر کے مسلمانوں کے جو حکمران ہیں یہ ان کو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو یہ حکم ہے کہ امانت جو جس کا حق بنتا ہے یہ اس کو دی جائے، دوسرے کو نہ دی جائے. اس سے امانت سے مراد ہر قسم کی امانت ہے. وہ مسجد کا امام ہو، وہ کوئی تھانے دار ہو، وہ چوکی دار ہو، وہ کوئی بڑا ایڈمنسٹریٹر ہو، وہ وزیر ہو، وہ ایس پی ہو، کوئی اور ہو، وزیر اعظم، اگر وہ اس کا اہل ہے تو حکم اس کو دیا جائے وہ اختیار. اگر وہ اس کا اہل نہیں تو اس کو وہ اختیار نہ دیا جائے. اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور پھر حاکموں کو یہ حکم دیا کہ حاکموں
ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم عدل اور انصاف کی حکمرانی قائم کرنا۔ وجہ یہ حاکموں کو الگ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل بہ، فرمایا امام کی مثال، مسلمانوں کے حاکم کی مثال ایسی ہے جس طرح لڑائی میں لڑتے ہیں تو ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے، جس ڈال سے وہ دشمن کے وار جو ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ڈال کو آگے کر کے۔ یہ مثال ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ حاکم مسلمانوں کا اگر جس طرح ڈال مضبوط ہوگی تو انسان پچھلا بچے گا، اگر ڈال نہیں مضبوط ہوگی تو پچھلا انسان نہیں بچے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے حاکم جیسے ہوں گے وہی حال، اگر مسلمانوں کے حاکم نمازی ہوں گے تو عام مسلمان بھی نمازی بنیں گے، مسلمانوں کے حاکم اگر جہاد کے شوقین ہوں گے عام آدمیوں میں بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، مسلمانوں کے حاکم اگر یہ بے حیا بے شرم اور یہ عورتوں کے رسیا ہوں گے تو وہ بے شرمی اور بے حیائی جو ہے یہ عام معاشرے میں بھی آ جائے گی، اگر وہ ناچ گانے کا شوقین ہوگا ناچ گانا جو ہوگا یہ سارے ملک میں پھیل جائے گا، جس بات کا وہ شوقین ہوگا، جیسے اگر وہ بزدل ہوگا ساری جو رعایا ہوگی یہ بزدل ہو جائے گی، اگر حکمران جو ہے یہ نیک اور اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ عوام پہ بھی پڑے گے۔ حکمران اگر نااہل ہوگا، ڈنگر کھوتا ہوگا، ڈنگر ہوگا، اسے الف با بے کا نہیں پتہ ہوگا، ساری کی ساری جو رعایا ہو جی وہ ایسی ہی ہو جائے گی، آہستہ آہستہ جو جس کو چاہے گا جس طریقے سے لوٹے گا۔ حکمران کے اثرات جو ہیں ہوں گے یہ سارے کے سارے عوام کے اوپر پڑتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے پاس سے ایک حدیث بنائی ہے جھوٹی، وہ جھوٹی حدیث یہ بنائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں، حدیث یہ کہ حکمران جیسے ہوگا ویسے تم بن جاؤ گے۔ حکمران کی مثال دین اسلام میں یہ ہے کہ جس طرح پرنالہ ہے، پرنالے سے اگر صاف پانی آتا ہے خوشبودار تو وہ لوگ جو نیچے ہیں یہ ان کے سروں پہ وہی پانی پڑے گا، اگر اوپر سے گندا پانی غلیظ آتا ہے تو وہ گند جو ہے وہ نیچے والے لوگوں کے اوپر بھی وہی پڑے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بارے میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں چونکہ یہ ولی اللہ نیک انسان تھے، بڑے تہجد گزار تھے، قرآن کے بڑے یہ محبت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، ان کا یہ حال تھا کہ ان کے دور میں عام انسانوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی گلی میں سے صبح کے وقت لنگتا تھا نا، گزرتا تھا، وہ گزرنے والا جو تھا اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ حکمران قرآن پڑھنے والا تھا، حکمران بے حیا ہو، بے شرم ہو، حکمران اگر چور چکا ہو تو لوگ بھی چور چکے ہو جاتے ہیں، حکمران اگر عیسائیوں اور یہودیوں کا ایجنٹ ہو تو لوگوں کی ذہنیت بھی ویسی ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں پھر وہی عیسائیوں اور یہودیوں والی باتیں کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے اثرات جو ہوتے ہیں یہ نیچے پڑتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ دین اسلام میں حکمران کی مثال پرنالے کی ہے، صاف پانی آئے گا تو نیچے صاف پڑے گا، گندا آئے گا تو نیچے گندا ہی پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اگر کسی ملک کا حکمران بادشاہ کسی باغ کے پاس سے گزرتا اس کے ساتھ اس کی فوج ہے، ویسے گزرتا ایک سیب توڑ کے کھا لے نا بغیر پوچھے، بادشاہ آگے جائے گا، پچھلی ساری آرمی جو ہوگی اس کے لوگ وہ پورے کا پورا باغ کھا جائیں گے۔ یہ باغ کے یہ حکمرانوں کے اثرات نیچے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک حکمران شیخ سعدی نے ایک اور بات کہی ہے، حکمران اگر ایک مرغی کا انڈا کہیں سے چرا لے، چپ کر کے آرام سے کسی کو پتہ نہ لگنے دے، بعد والے لوگ جو ہیں
وہ تمام اس کی آرمی اور تمام نیچے والے جو لوگ ہوں گے وہ پورے کا پورا مرغی کھانا وہ کھا جائیں گے، سارے کا سارا۔ حکمران کے اثرات ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ حکمرانوں کو جو خاص کر کے جو حکم ہے نا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، حکمرانوں عدل کی بات کرنا، ظلم نہ کرنا کسی کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والا، یاد رکھنا۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، انسان کو لگتا ہے مجھے کسی نے پوچھنا کیا ہے، اللہ کی قسم پھر یہ حال ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بیمار کو پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی، پھانسیوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اپنے ملک سے نکال کے بیرون ملک ان کو بھیج دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا حکمرانوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے حکمرانوں کو قیامت کے دن ساری دنیا کے حکمرانوں کو بلا کے سارے پل صراط کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پل صراط ہے وہ سچی مچی حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر ان کو اللہ کے حکم سے کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر اس کو جھٹکا دیا جائے گا جس نے ظلم اور زیادتی اور نااہلیت کی حکمرانی کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھٹکا دیا جائے گا نا، وہ نیچے گریں گے اور آگ کے شعلوں میں نیچے نیچے جاتے، اس کی تہ کو جب لگیں گے 70 سال لگ جائیں گے ان کو جہنم میں پہنچتے۔ اور اگر کوئی حکمران عدل کی حکمرانی کرتا ہے، ایمانداری کی حکمرانی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے پرائے کے ساتھ کوئی بھی ظلم زیادتی نہیں وہ کرتا، حق اور سچ کی بات کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اگر میں اہل ہوں تو میں حکمرانی کروں، میں اگر نااہل ہوں، ڈنگر ہوں، کھوتا ہوں، چپ کر کے چھوڑ کے چلا جائے، یہ اس کا۔ فرمایا وہ جو عدل و انصاف کرنے والے حکمران ہیں قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور علی منابر من نور عن یمین الرحمن، یہ عدل انصاف کرنے والے حکمرانوں کو جو حق اور سچ کی بات کرنے والے اور حق اور سچ کی حکمرانی کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان سب کو بلا کے اللہ رحمان اپنے عرش کے دائیں طرف جو بڑے بڑے ان کے لیے وہ کرسیاں اور بڑے بڑے ان کے لیے وہ بنائے ہوں گے بیٹھنے کی جگہ، پتہ نہیں وہ کیا ہوں گے، اللہ ان کے اوپر بٹھا کے اپنے دائیں طرف، رحمان اپنے عرش کے دائیں طرف بٹھائے گا ان کو۔ حکمران کا نیک ہونا، حکمران کا اچھا ہونا، یہ یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ حکمران جیسے عوام ہے ویسے حکمران نہیں، اللہ کی قسم ہوتا یہ ہے کہ جیسا حکمران ہے لوگ ویسے بنتے جاتے ہیں۔ ایک حکمران بے ایمان آ جائے پورے ملک کے اندر، ایک بے حیا بے شرم حکمران آ جائے، عورتوں کا رسیہ پورے ملک کے اندر، عورتیں عام بازاروں میں پینٹیں فلانے اور پیجالیاں اور ناچ اور گانے اور ڈانس اور فلان، ان کی محفلیں عام ہو جاتی ہیں ایک گندے حکمران کی وجہ سے۔ ایک حکمران بے ایمان ہو جائے پورے ملک کے اندر وہ بے ایمانی ہوتی ہے، نیک حکمرانوں کے نیک اثرات ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو پوچھا جائے گا کہ تیری حکمرانی کے اندر کیا کیا ہوتا تھا، یہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ڈرتے تھے قرآن مجید کی ان آیتوں کو اور رسول اللہ کی حدیثوں کو دیکھ کے کہ ظلم نہ ہو جائے کسی کے اوپر۔ ایسی حکمرانی تھی حضرت عمر فاروق کی کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن ایران کا ایک سفیر یہ حضرت عمر فاروق کو یہ دیکھنے آیا کہ عمر کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا کہ یہ بدو لوگ عرب کے، اور ہماری تو تلواریں بہت اچھی ہیں، ہمارے پاس تو رستم اور سہراب بڑے بڑے پہلوان اور بڑے نامی گرامی جنگجو آدمی اور بڑی ڈالیں، اور یہ کون ہے؟ یہ لوگ ان کو کہتے تھے بدو لوگ ہیں، عرب کے بدو لوگ، یہ ہم سے کیسے میں دیکھ کے تو آؤں، یہ عمر کون ہے جس کے دور میں مسلمانوں کی آرمی آگے جاتی جا رہی ہے؟ اور اس کو ڈر تھا کہ اب ایران کے اندر داخل ہونے والی ہے۔ ان کے بادشاہ نے حضرت عمر کے پاس اس کو بھیجا دا کے حالات دیکھ کے آؤ کہ عمر کیا ہے۔ اس نے بھید بدل کے عربیوں کا یہ آتا آتا یہ مدینے کے اندر داخل ہو گیا پیدل، جیسے بھی یہ پہنچ گیا۔ جب یہ مدینے کے اندر داخل ہوا ہے
تو چپ کر کے آرام سے اس نے ادھر ادھر محسوس کیا کہ عمر فاروق جو مسلمانوں کا حاکم ہے، جس کی فوجیں اب عراق سارے کو فتح کر گئیں، شام کی طرف اب یہ ہمارے ملک یہ ایران کی طرف آ رہی ہیں، اس وہاں آ کے اس نے ایک بندے سے، عام سادہ بندے سے پوچھا کہ این مالککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ اس بادشاہ، وہ عام آدمی تھا، یہ بکریاں چرانے، اس نے کہا کون سا بادشاہ؟ مسلمانوں میں بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، تم کس بادشاہ کی بات؟ ہمارے ہاں تو بادشاہ ہوتا ہی نہیں، یہ کہ حکمرانی کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت، کون سا بادشاہ ہے؟ کہنے لگا پھر بھی تمہارا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عام آدمی تھا، بکریاں چرانے والا، اس نے کہا ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کو دنیا کے اوپر نافذ کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ چلو اس کا اینہ قصر، اس کا محل کہاں ہے، جس محل میں وہ رہتا ہے؟ اس نے کہا تو کیا پاگل آدمی ہے، محل کی کیا بات ہے، ہمارے ہاں محل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پھر تمہارا یہ حاکم عمر کہاں ہے، کدھر رہتا ہے؟ اس نے کہا ابھی میں ادھر سے نہ چل کے آ رہا ہوں، ادھر سے نہ ایک کھجور کا درخت ہے، تو ادھر عمر تھکا ہوا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایک کھجور کے درخت جس کی چھاؤں بالکل تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ اوپر جا کے اس کی چھوٹی سی چھتری ہوتی ہے، تھوڑی سی چھاؤں ہے، میں نے دیکھا وہاں وہ لیٹا ہوا ہے، اپنے سر کے نیچے اپنے بازو رکھ کے تھکا ٹوٹا، وہاں میں نے اس کو لیٹا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا میں نے عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تو کیسا بندہ ہے، میں عمر فاروق کی بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ جا دیکھ لو وہاں لیٹا ہوا ہے جا کے۔ یہ کہنے لگا کہ کیسی بات ہے، یہ آہستہ آہستہ چلتا نا ادھر ہی چلا، اس نے دیکھا کہ دور ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور واقعی وہ آدمی جو ہے نا وہ تھکا ٹوٹا اور پسینہ نکلا ہوا ہے، تھوڑی سی دھوپ، وہ اس دھوپ کے اندر تھوڑی سی چھاؤں ہے تو وہ لیٹا ایسے کر کے بیچارہ لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ عمر ہے، یہ اس کے پاس خنجر تھا، اس نے کہا کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، میں جو خنجر کے ساتھ اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، اسے محسوس ایسا ہوا جیسے زمین نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لی ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں آگے جاؤں، میں کچھ کر دوں، لیکن یہ آگے نہیں جا سکا، یہاں تک کہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے اس حاکم کی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر یہ قریب جب چلا ہے تو اس کے پاؤں چلے تو اس کے منہ سے یہ نکلا احسنت یا عمر، عمر تم اچھے کام کرتے ہو، عدلتا، عمر تم عدل کی حکمرانی کرتے ہو، فنمتا، اس لیے تو بغیر پروٹوکول کے جس جگہ چاہتے ہو سو جاتے ہو اور تمہیں ڈر ہی نہیں کسی کا، عمر تم جس جگہ چاہتے ہو لیٹ جاتے ہو، تمہیں کوئی وہ پروٹوکول اور وہ کہاں محافظ ہیں سارے، اور وہ برچیاں اور خنجر اور تلواریں اور فلانے سارے، اور یہ ریشمی مخملی جو بسترے کہاں گئے؟ عمر تم اکلے ہی، تمہیں کسی کا ڈر اس لیے نہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تمہیں ڈر ہی نہیں کہ آ کے میرے ساتھ وہ کچھ کر جائے گا۔ یہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے یہ حضرت عمر فاروق سوئے ہوئے تھے، تھکے ٹوٹے انسان جو تھا، ساری رات بھی یہ لوگوں کا پتہ کرتے رہنا، گلیوں میں گشت، اور صبح کے وقت بھی حضرت عمر فاروق خود ہی جا کے لوگوں کا پتہ کرتے تھے۔ یہ قریب ہوا، آ کے چپ کر کے پاؤں کی طرف سے قبل رجلیہ، امام ابن جوزی نے لکھا ہے اس نے حضرت عمر کے دونوں پاؤں کو چوم لیا ہے، چوم کے، اور پھر حضرت عمر جاگ گیا، یہ کھڑا ہو گیا، یہ کہنے لگا اے عمر عدل تفنمتا، عمر تم عدل کی حکمرانی کرتے ہو، ظلم نہیں کرتے، اس لیے تو تم آرام سے سوئے ہوئے ہو۔ فاسلم، کہنے لگا عمر مجھے مسلمان کرو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مارنے کے لیے آگے جا رہا تھا، اور اب یہ حال تھا کہ میں کہا دنیا میں اگر کوئی حکمران اہل اسلام میں اگر ہے تو عمر واقعی اس کا حقدار ہے، واقعی عمر تیری حکمرانی میں کسی قسم کا خوف نہیں، اس لیے تو اپنے پرائے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ پیچھے حضرت عمر کی فوجیں جو تھی نا یہ ایران کے اندر داخل ہو گئی، بہت بڑا قادسیہ کے میدان میں یہ
بڑا مارکا تھا، اور مارکے میں وہ پہلوان جسے رستم کہتے ہیں، وہ بے ایمان مجوسی 2 خداؤں کو مانتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، کافر تھا۔ ہمارے مسلمان ایسے نالائق ہیں کہ جس کو جی رستم گجرانوالا، رستم پاکستان، اور ڈنگروں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجوسی کافر آگ کی پوجا کرنے والے کا نام ہے رستم۔ یہ رستم بھی لڑنے آیا تھا حضرت عمر فاروق کی آرمی کے ساتھ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا مسلمانوں کی طرف سے قادسیہ وہ اس میدان کا نام ہے، اس میں یہ لڑائی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور اسی لڑائی میں رستم جو تھا یہ قتل ہوا تھا۔ یہ بادشاہ جو تھا نا، بادشاہ بھی آیا ہوا تھا، بادشاہ بھی تھا، وہ بھاگ گیا، وہ قتل ہو، ایسے سارا نا سسٹم۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سارے کا سارا جتنا تھا نا، انہوں نے کہا وہ پیچھے مسلمانوں حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں مال غنیمت جو بھیج دیا، وہاں سے جو گھوڑے، جو اونٹ، جو سونا، جو چاندی، اور وہ قالین جس کے اوپر بادشاہ جو تھا یہ محفلیں کرتا تھا، بہت بڑا ایک قالین تھا۔ کئی مورخین نے لکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا قالین اس کے بعد جو کسرا کا قالین تھا، آج تک دنیا میں اتنا بڑا قالین نہیں بنا۔ وہ پتہ نہیں کتنے قلعے کا وہ قالین تھا، اور کیسا بنایا گیا تھا، جس کے اوپر اس کی محفلیں اور ڈانس اور شراب اور ناچ اور گانا اور مختلف قسم کے بدکاری کی جو محفلیں چلتی تھی اس قالین کے، اس کے مسلمانوں نے ٹوٹے اس کے کر کے، ٹکڑے کر کے وہ بھی مدینے میں اس کو بھیج دیا۔ یہ سارے کا سارا سامان جو مال غنیمت تھا نا، یہ مسجد نبوی کے باہر کھلی جگہ میں اس کو ٹھیر کر دیا گیا۔ لگاؤ جو برتن، جو سامان، جو جو کچھ سارے کا سارا وہاں وہ اس کو رکھ دیا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کو پتا تو تھا، جب پتا چل گیا کہ سامان آ گیا ہے، آپ نے کہا میں دیکھوں جا کے سامان کیا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے، بڑا پیار، ان کی بڑی محبت تھی۔ یہ دونوں کٹھے سامان کا چکر لگانے لگے۔ یہ بہت بڑا چکر وہ لگانا پڑا، سامان بہت زیادہ تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق سامان کو ایسے دیکھتے جا رہے تھے، دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ حضرت عمر جو تھے نا یہ کھڑے ہو گئے، سٹاپ جب کیا کھڑے ہو گئے، اچانک حضرت عمر کی نظر جو تھی نا یہ اس سامان کی طرف ٹک کے ایک جگہ ہی آپ کی نظر ٹھہر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عمر کیا بات ہے، کھڑے ہو گئے ہو، ابھی تو چکر لگایا نہیں، سامان کیا دیکھا نہیں، اب یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت علی کہنے لگے عمر کیا بات ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اتنا سامان مال غنیمت آیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، ایران کو، دنیا کی بہت بڑی مملکت کو پھاڑ کے مسلمانوں نے قتل کر کے یہ ٹکڑے کر دیا ہے۔ کہنے لگے میں کسی اور بات پہ کہ وہ نیچے دیکھو علی، وہ مال غنیمت میں ایک سوئی پڑی ہوئی ہے، مسلمان آرمی نے ایک سوئی بھی نہیں کسی نے رکھی، کیسی آرمی ہے مسلمانوں کی، حالانکہ انسان کوئی بھی سوئی کو پکڑ کے ایسے کپڑے میں رکھ، یا سوئی کو، ایک مجاہد کو سوئی ملی ہے سوئی بھی رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین یہ سوئی ہونی چاہیے تھی، اور وجہ یہ ہے اے امیر المومنین آپ عدل اور انصاف کرتے ہو، آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، آپ بے ایمانی نہیں کرتے، آپ کی آرمی نے تو پھر ویسے ہی ہونا تھا نا جیسے آپ ہیں، پھر جیسا حکمران ہوتا ہے ویسی ہر جو ہوتی ہے یہ عوام بن جاتی ہے۔ اے امیر المومنین آپ نے کبھی ظلم نہیں کیا، کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ میں ایک سوئی بھی، آپ سوئی تک نہیں رکھتے، استعمال نہیں کرتے ناجائز، اس لیے آپ کی آرمی نے بھی یہ کیا ہے کہ سوئی تک بھی جو پیچھے بھیجتی ہے، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جو امانت میں سے کوئی
ایسی مال غنیمت میں سے کوئی چیز اگر چھپا کے رکھ لے گا نا، قیامت کے دن وہ چیز آئے گی اور اس نے اپنے کاندھے کے اوپر اٹھایا ہوگا، ساری دنیا دیکھ لے گی کہ یہ بے ایمان مجاہد ہے، اس نے یہ سوئی چھپائی تھی اگر سوئی تھی۔ اے عمر تم عدل کرتے ہو، اس لیے دوسرے لوگ بھی عدل کی باتیں کرتے ہیں، تم کسی کا حق نہیں کھاتے۔ اے عمر تیری آرمی بھی کسی کا حق نہیں کھاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں امام ابن جوزی نے ایک اور بڑا واقعہ خوشگوار لکھا ہے کہ آپ ایک دن جمعے کا خطبہ پڑھانے آئے، سارے لوگ جو تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سمجھ لیں یہ جمعہ اور نماز جمعہ میں فرق ہے۔ نماز جمعہ یہ ہے کہ امام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر، امام کھڑا ہو گیا، لوگ کی بھج کے چھڑ کے سارے کام کر کے نعرہ ہے، یہ نماز جمعہ ملی ہے، جمعہ نہیں ملا۔ کوئی کہتا ہے جی میں بس بھج کے جمعے دی ایک رکعت، وہ جمعے کی نماز ملی ہے، جمعہ نہیں ملا ہے۔ جمعہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک نماز جمعہ اور ایک اس سے پہلے خطبہ جو ہے یہ سارے کا سارا سنے تو پھر جمعہ ہوتا ہے، ورنہ جمعہ نہیں ہوتا، ورنہ صرف نماز ہی نماز ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جی بس کتنا کو ٹائم رہ گیا، 5 منٹ رہ گیا، اچھا جی میں 5 منٹ پہلا پہنچ گیا، ہاں میں 7 منٹ پہلا۔ یہ نماز جمعہ اور بات ہے، مکمل جمعہ اور بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، جب آپ اندر داخل مسجد میں لوگ مسلمان آئے ہوئے تھے، آپ ممبر کے اوپر چڑھے ہیں، اذان ہوئی، آپ کھڑے ہوئے، ابھی آپ خطبہ دینا ہی ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ابھی ایسے خطبہ پڑھا ہی ہے نا۔ حضرت عمر فاروق نے ابھی خطبہ اگر پڑھا ہی ہے تو ایک آدمی بدو تھا، دیہاتی آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر میری بات سنو، خطبہ بعد میں دینا۔ ان کا کیا بات ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، نہ اللہ کے رسول کے دور میں ایسا ہوا ہے، نہ بعد میں کبھی ایسا ہوا ہے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے جمعے کے اندر ہے اس طرح۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مال غنیمت جو آیا تھا پیچھے، اس میں کپڑے کے تھان آئے تھے، سب کو کپڑے کے جو تھان میں سے کپڑا ملا تھا وہ برابر ملا تھا۔ عمر اس کپڑے سے ہماری قمیض نہیں بنی، تیرا تو قد بھی ہم سے اونچا ہے، تیری قمیض کیسے بن گئی ہے، پہلے یہ جواب دے، خطبہ بعد میں دینا۔ ان کو پتا تھا کہ عمر فاروق سے بات کریں گے یہ غصہ نہیں کریں گے۔ آج کل حکمران کسی سے بات کرنے کو کر سکتا ہے کوئی اس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ ان کا قد واقعی دوسرے پورے مکے اور مدینے کے سارے لوگوں سے بڑا، ان کا جسم چوڑا تھا اور ان کا قد بھی بڑا تھا، اور عام طور پہ جو گھوڑا ذرا چھوٹے قد کا ہوتا تھا، حضرت عمر اس کی رکاب میں پاؤں نہیں رکھتے تھے، ٹانگ اٹھاتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اتنے جوان تھے۔ نے کہا عمر تیری قمیض کیسے بن گئی، ہماری تو قمیض بنی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کہیں عبداللہ آئے ہوئے ہو؟ حضرت عمر کے بیٹے تھے، جوان تھے، وہ پیچھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، کہ عبداللہ کھڑے ہو، وہ عبداللہ کھڑے ہوئے حضرت عمر کے بیٹے، کہ عبداللہ اس کا جواب دو میری قمیض کیسی بنی ہے، یہ تو بن نہیں سکتی تھی، کسی بندے کی قمیض نہیں بنی، میری کیسی بن گئی ہے؟ عبداللہ کہنے لگے بھائی واقعتاً اس کپڑے سے قمیض نہیں بن سکتی تھی، نہ میری نہ ابا جی کی، میں نے اپنا کپڑا جو تھا یہ اپنے باپ حضرت عمر فاروق کو دیا ہے، دونوں کا مل کے قمیض بنی ہے۔ عدل کی حکمرانی جو ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ حکمرانوں کے سامنے جو ہے یہ بات یہ کھل کے کرنی چاہیے، کوئی زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، انسان کو کھل کے بات کرنی چاہیے، بھائی یہ بات پہلے بتاؤ یہ کیسے ہو گیا۔ آپ نے اسے شاباش دی باقاعدہ طور پہ۔ سیدنا عمر فاروق اتنا خیال کرتے تھے کہ میں کوئی ظلم زیادتی نہ کر لوں، کسی کا حق نہ کھا جاؤں۔ آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ بیمار ہو گئے تو حکیم کے پاس گیا، حکیم نے دیکھا، حکیم نے کہا کہ آپ کے خون میں نا جس چیز کی جو محسوس ہوا ہے ہمیں طاقت وجود کے اندر، آپ اگر شہد کچھ استعمال کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا۔ یہ واقعہ بھی امام ابن جوزی نے لکھا تاریخ عمر بن خطاب میں۔
حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب جتنا آپ کو تنہا جو ملتی تھی اس سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، تو شاید الگ کہاں سے آپ وہاں سے حکیم کے پاس سے اٹھ کے مسجد میں آئے، لوگ اکٹھے تھے، ان کو کٹا خطبہ دیا. خطبے کے بعد کیا، لوگوں حکیم نے مجھے کہا ہے کہ شہد استعمال کرو، میرے تو اتنے پیسے ہی نہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے، مجھے پتا چلا ہے کہ مال غنیمت میں شہد پڑا ہوا ہے، جو مال غنیمت میں سے آیا ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، اگر تمہاری اجازت ہو میں تھوڑا سا شہد لے لوں. امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں، یہاں ملکوں کے ملک کھا گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، چور چکے لٹیرے پاکستان کو ہضم کر کے کو پوچھنے والا نہیں، ایسی کمیشنیں کھائیں کو پوچھنے والا ہی نہیں، ثبوت تک نہیں چھوڑے بے ایمان، ایسے یہاں ہو گزرے ہیں. حضرت عمر فاروق کو لوگ کہنے لگے امیر المومنین جتنے شہد کی آپ کو ضرورت ہے، امیر المومنین لوگوں سے اجازت مانگ رہا ہے اور لوگ اجازت دے رہے ہیں آپ شہد استعمال کر لو. جب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے وہ شہد استعمال کیا، اللہ نے آرام دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت آپ کی فوجیں یہ مکہ اور مدینہ یہ تمام علاقے یہ حجاز کے علاقے سے نکل کے پہلے آتا ہے عراق، بائیں ہاتھ، عراق کے ساتھ پھر آگے جا کے پھر شام، مصر اور آگے دوسری طرف جو ہے یہ شام ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو شام کے عیسائی تھے نا، جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو مقابلے میں ٹھہرے ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہیبت ان کے اوپر ڈال دی کہ پاجنس گئے، دوڑ گئے، بس ملک چھڑ کے نا وہ چلے گئے. اب یہ عیسائی جو تھے، یہ روم جو ہے نا، روم کا سب سے بڑا دنیا کا اس وقت عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس کے نیچے تھے وہ گنڈا تھا سب سے بڑا. اس کو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق کی آرمی کے سامنے یہ شام پورے کا پورا ملک، شام پاکستان سے بڑا ملک ہے، پاکستان سے، اس نے کہا اتنا بڑا ملک کو چھوڑ کے مقابلے میں یہ آئے نہیں، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کے چہروں کے اوپر کیا ہے، کچھ لڑائی تھوڑی بہت ہوئی ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کے نظر آتا ہے جیسے ہماری موت ہے. ان کی آرمی کہنے لگی. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ شام فتح ہو گیا ہے، ادھر مصر فتح ہو گیا ہے، عراق فتح ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اب آرمی آگے آئے گی، یہ روم کی طرف آئے گی. اس نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھ دیا، آپ میرے یار ہیں، میرے آپ پیارے ہیں، آپ بڑے اس قسم کا اس نے چاپلوسی والا نا اس نے خط لکھا، جی آؤ کٹھے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ اب خیر نہیں. اس نے حضرت عمر فاروق اس قسم کا خط لکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط لکھا کہ ہم ظلم زیادتی نہیں کرنے والے لوگ. یہ ایک دو دفعہ خط آتا جاتا رہا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی حضرت ام کلثوم، یہ حضرت علی کی بیٹی تھی، یاد رکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ام کلثوم. یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خط آیا ہے شام سے، یہ شام سے آگے روم سے، عیسائیوں کے سب سے بڑے طاقتور بادشاہ سے آیا ہے، آپ اس کا ایک دو جواب آپ نے دیا ہے، پھر آ گیا ہے. تو خیر سگالی کے یہ خطوط جو آ جا رہے ہیں، آپ اس طرح کریں، بیوی کے پاس اس نے جوڑ کے ایک درم جوڑ کے ایک درم اکٹھا کیا تھا. ایک درم کی اس بیوی نے شیشیاں منگوائیں، وہ جتنی کو 5-10 شیشیاں تھیں نا، وہ ان کے اندر بیوی نے وہ ایک درم کے اندر سے کچھ شیشیاں منگائیں، کچھ عطر لے کے نا بھر کے نا، وہ قاصد جب لے کے چلا حضرت عمر فاروق کا خط، تو حضرت ام کلثوم نے وہ شیشیاں بھی دے دیں کہ یہ خوشبو کی شیشیاں وہاں کے جو روم کے بادشاہ کی بیوی کو دے دینا. کہ حضرت عمر کی بیوی نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو بطور، چونکہ بیویاں ہیں دونوں حکمرانوں کی، یہ تحفہ دیا ہے. یہ تحفہ چلا گیا، جتنی بھی دیر لگی. اس نے پھر ایک خط لکھا اور ساتھ اس نے وہ جو شیشیاں تھیں نا ساری، وہ روم کے بادشاہ کی جو بیوی تھی
اس نے وہ ساری کی ساری شیشیاں جتنی تھی نا ان میں سے عطر نکال کے، ظاہر ہے اس دور میں بڑی بڑی شیشیاں ہی ہوتی ہوں گی، اس کے اندر ہیرے اور جواہرات اس کے اندر اس نے بھر دیے، بھر کے سیل کر کے وہ ساری شیشیوں کے اندر ہیرے جواہرات جو تھے نا اس نے بھیج دیے کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے حضرت عمر فاروق کی بیوی حضرت ام کلثوم کے لیے۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ آیا، خط اس نے دیا قاصد نے، اور آ کے کہا کہ آپ کی بیوی نے وہ تحفہ بھیجا تھا عطر کا، تو عطر کی شیشیوں کے اندر وہ جو بوتلیں تھیں یہ آگے سے انہوں نے ہیرے جواہرات۔ حضرت ام کلثوم بڑی خوش ہوئی کہ ہیرے جواہرات۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بڑی خوش ہو، کیا بات ہے؟ اے جی ہیرے جواہرات آئے ہیں جواب میں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے تم نے کس حیثیت سے بھیجے تھے؟ وہ تم امیر المومنین مسلمانوں کے حاکم کی بیوی کے طور پہ تم نے وہ تحفے دی، یہ تحفہ بھیجا تھا عطر کا۔ اگر تم مسلمانوں کے حاکم کی بیوی نہ ہوتی تو تمہیں آگے سے بھی یہ کچھ نہ ملتا، چونکہ مسلمانوں کے حاکم کی بیوی ہو۔ یہ تمام کے تمام جو تحفے ہیرے جواہرات ہیں یہ سارے کے سارے یہ بیت المال کے اندر جمع ہوں گے، تجھے تیرا 1 دینار کا عطر کے پیسے ملیں گے بس۔ مسلمانوں کے تو یہ حکمران تھے، اور انہوں نے پھر کوئی محسوس نہیں کیا۔ ایک دن ایک واقعہ اور حضرت عمر فاروق کے عدل اور انصاف کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بازار میں سے گزر رہے تھے۔ آپ کے دور میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا، اتنا خشک سالی کا دور آ گیا، کوئی چیز نہ کھجور تک نہیں لگی، کوئی چیز، جانور جو تھے یہ خشک ہو کے کئی جانور بیچارے مرنا شروع ہو گئے۔ انسانوں کا یہ حال تھا کہ پانی تک نہیں ملتا تھا، اتنی پریشانی، باہر سے کوئی اناج نہیں آتا تھا کہ باہر کے علاقوں میں بھی جو اناج تھا یہ پیدا ہونا بند ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ حضرت عمر فاروق اس دور میں اتنا اللہ کے آگے روتے تھے اور یہی کہتے تھے، یا اللہ یہ عمر کے دور کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قحط جو پڑا ہے، کہیں عمر نہیں کوئی لگتا ہے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ اللہ تو عمر کو معاف کر دے، اللہ تو عمر کو معاف کر دے، اللہ تو عمر کو معاف کر دے۔ اتنا روتے تھے کہ حضرت عمر فاروق آپ کی نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہڑباں نکل آئیاں آپ کی، رونے سے، اور خوراک بھی نہیں تھی، کچھ کھانے پینے کو بھی ایسے نہیں تھا۔ آپ کو ایک باقاعدہ طور پہ یہ ناک کی دونوں طرف آپ کی ایسے نشان لائنیں پڑ گئی تھیں، آنسو جو نکلتے تھے، یہ آنسوؤں کی لائنیں نکل کے لائنیں پڑ گئی تھی وجود کے اوپر، یہ چہرے کے اوپر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے سک گئے۔ بازار کے اندر تھے، ایک دن آپ نے دیکھا کچھ لوگ جا رہے ہیں ایسے، اور جو لوگ جا رہے ہیں نا ان میں دیکھا کہ ایک بچی ہے، یہ بچی جو ہے نا یہ چلتی جا رہی تھی، چل کے نا بیچاری سے جیسے پنجابی میں ٹریا نہیں سی جانتا، اس کا یہ حال تھا، چلا جاتا نہ بچی ڈگ پئی، پھر ذرا اٹھی، پھر گر گئی، کتنی دفعہ ایسے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیوں کی وجہ سے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، ہمیں معاف کر دے اللہ۔ آپ نے کہا لوگوں کم از کم بچوں کا تو کچھ نہ کچھ خیال رکھو، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ کس کی بچی ہے؟ ایک آدمی نے دھیان سے دیکھا حضرت عمر فاروق کو، کہا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا یہ کون بچی ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ اور میں امیر المومنین یہ آپ کی پوتی ہے۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق جو تھے اللہ سے توبہ، یا اللہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی، اگر دوسروں کے بچے روٹی نہیں کھاتے تو میرے بچے بھی تو دیکھ لو روٹی نہیں کھاتے، میرے بچوں کا بھی تو یہ یا اللہ دیکھ لو سب کے ساتھ برابر، میں نے کوئی سپیشل ان کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی، یا اللہ میں نے ظلم نہیں کیا ہمیں معاف کر دے۔ اور باہر نکل کے آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور
کھلے میدان میں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑے پہنے، یہ پرانے کپڑے تھے، پرانے کپڑے پہن کے ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کتنا کوئی مسکین آدمی ہے، اور اللہ کے سامنے جا کے پھر نماز پڑھی، دعا کی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ عمر تیرے سامنے دیکھ لو یہ حال ہے اس کا۔ اور اس وقت حضرت عمر فاروق جو تھے پورے سعودی عرب، پورا عراق، پورا ایران، پورا مصر اور پورے شام کے علاقے کے پورے حکمران تھے۔ اس وقت یہ قمیض پہنی پھٹی 17 اس وقت قمیض کے اوپر یہ پیبند لگے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق کے۔ مسلمانوں کے یہ حکمران ہوتے ہیں۔ ہماری قسم، ہم کیا دیکھ رہے ہیں حکمران؟ کس قسم کے ڈنگر پاگل حکمران دیکھ رہے ہیں؟ چور چکے بے ایمان قسم کے دیکھ رہے ہیں۔ دعا کر کے ابھی واپس ہی آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھیج دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خشک سالی ساری کی ساری دور کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا ہے عبد الرحمن، اس کا نام تھا ابو شاہمہ عبد الرحمن الاوسط۔ یہ بچہ جو تھا نا حضرت عمر فاروق کا، یہ مصر میں گیا ہوا تھا۔ وہاں مصر میں بڑا نیک بچہ تھا، یہ ولی اللہ بچہ، بڑا ہی نیک بچہ تھا، بڑا تہجد گزار بچہ تھا۔ ایک دن یہ بچے نے اس اپنے مصر کے علاقے میں شام کے وقت کچھ کھجوریں بگوئیں تاکہ وہ صبح کے وقت وہ ساری رات بھیگنے سے جب وہ نرم ہو جائیں پھر ان کو مل کے وہ شربت بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نبیز۔ دل کیا کہ میں شربت پیوں۔ وہ صبح جب وہ نبیز وہ شربت پیا تو ان کو ایسے چکر آنے شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے مجھے تو ایسے لگتا ہے نشہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے حاکم تھے عمر بن عاص، ان کو کہنے لگے مجھے لگتا ہے میں نے نشے والی چیز پی لی ہے، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے مجرم نہیں پیش ہونا چاہتا، آپ مجھے نشے کی سزا کے جو کوڑے ہیں وہ لگا دیں۔ گورنر نے کہا کہ آپ نے جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز نہیں، یہ تو ایسے ہو گیا بس۔ کہنے لگے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر سزا نہیں ملی تو اللہ قیامت کے دن اگر دے دے تو پھر۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کوڑا پکڑا، وہ جو اندر ہی اس کا مکان تھا، مکان کے اندر ہی اس نے چند کوڑے مار کر، لو جی میں نے آپ کو کوڑے مار دی ہے۔ کسی آدمی نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں بتایا کہ دوسروں کے بچوں کو جب کوڑے لگتے ہیں تو وہ میدان کے اندر لگتے ہیں، تمہارے بیٹے کو اندر لگتے ہیں، گھر کے اندر، یہ کون سا انصاف ہے؟ فرمایا میرے بچے عبد الرحمن کو بلاؤ۔ ساری بات پوچھی، کہا بیٹے یہ زیادتی ہے کہ اگر سزا جو ہے، اللہ کا یہ قانون ہے وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سزا جو ہے یہ سرے عام ہونی چاہیے۔ پتر تجھے آپ نے مدینے کے بازار کے اندر باہر نکال کے اپنے بیٹے کو پورے کوڑے 80 سزا جو تھی نا، یہ 40 کوڑے حضرت عمر فاروق نے مارے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا انصاف کرنے کے بعد بھی جب یہ شہید ہو گئے، 12 سال بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے خواب میں ایک دن ملے۔ میں نے کہا عمر فاروق کیا حال ہے؟ خواب میں حضرت عمر فاروق آگے سے کہنے لگے مجھے تمہارے پاس سے آئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہنے لگے 12 سال ہو گئے فوت، آپ شہید ہوئے تھے۔ یہ کہنے لگے میں نے پوچھا اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے آج ہر روز میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا تھا، اللہ پوچھتا تھا فلاں کیا کیا، فلاں کیا کیا، فلاں فلاں فلاں، مجھے ہر روز ہی ڈر پڑتا تھا کہ آج عمر تو پھڑیا جانا ہے۔ اللہ کی رحمت نے مہربانی فرمائی، آج ہی اللہ کی رحمت کی طرف سے اعلان ہوا ہے جاؤ عمر تم بری ہے، تمہیں پاس کیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمران ڈنگر کھوتے، الف بے کا پتہ نہیں، شریعت دین ایمان کا پتہ نہیں، عزت غیرت دین شرم حیا کا پتہ نہیں، کسی ایمانداری کوئی چیز، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، کیا جواب ہو گئے جب عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کے بعد آج میری پیشیاں ختم ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران دے جو عمر فاروق جیسا ہو، اور ہماری زندگیوں میں بھی امن سکون اور ایمان اور عزت اور غیرت
وہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔